چینل میں آپ سب کو خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں آفتاب جہاں. عموماً تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری یوٹیوب چینلز موجود ہیں جن میں آپ کو ایجوکیشن کے طور پہ انفارمیٹیو چیزیں اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ آپ کو مل رہی ہوتی ہے. ثقافت کے لحاظ سے، خوبصورت علاقوں کے لحاظ سے تمام تر ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہوتی ہیں. لیکن میرے یوٹیوب چینل کا مقصد یہی ہے کہ وہ علاقے جن کی ثقافت اور جن کی تمدن جو ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ کسی نے نہیں دکھائی ہوتی ہے یا ان کو آگاہی اس حوالے سے نہیں ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزیں اس ویلوگ میں آپ کو ملیں گی. میں بات کر رہی ہوں چترال کے حوالے سے، جو کہ KPK کا ایک خوبصورت ضلع ہے. ہندو کش کے پہاڑوں کے بالکل دامن میں ایک خوبصورت سا ایک چھوٹی سی وادی جو ہے وہ وہاں پہ واقع ہے، جہاں کی خوبصورتی اور جہاں کی ثقافت، وہاں کے تمدن، وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کے طریقہ کار، کھانے پینے کے طریقہ کار، ان کے اپنے تمام جو ڈشز ہوتے ہیں وہ بھی ٹریڈیشنل ہیں، ثقافتی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے کپڑے، کس طرح کا پہناوا ہے ان کا، کیا پہنتے ہیں اور کس طرح کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اور خصوصاً وہاں کی جو خواتین ہیں انہوں نے اس کلچر کو پریزرو کرنے کے لیے، اس کلچر کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو خواتین بہت اچھے سے اور بہت سلیقے سے، بہت باریکی سے بناتے ہیں، جو کہ تمام دنیا میں اگر ہم دیکھیں پاکستان سے باہر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو وہ چیزیں بہت پسند آتی ہیں، اور وہ لوگ اس چیز کے لیے، صرف اسی پرٹیکولر چیز کے لیے پھر وہ وزٹ بھی کرتے ہیں. اب اس ویلوگ کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں چترال کے حوالے سے، یا جب بھی میں بولتی ہوں کہ میں چترال سے ہوں، تو لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے مائنڈ میں ایک ہی بات کلک ہوتی ہے کہ کیلاش. تو چترال بالکل ایسے نہیں ہے. نو ڈاؤٹ چترال ایک ایسی ریجن ہے، ایک ایسی وادی ہے جہاں پہ جو خوبصورتی ہے کیلاش کی وہ بھی پائی جاتی ہے. مائنورٹی ہے لیکن بہت خوبصورتی، وہ بھی اپنی ثقافت میں، اپنی تمدن میں رچ ایک علاقہ ہے. وہ بھی وہاں پہ وہی کا حصہ ہے، چترال کا ہی حصہ ہے. وہاں کی ثقافت بھی ہمارا حصہ ہے، چترال کا حصہ ہے. وہاں کے لوگ بھی ہمارے اپنے ہیں، لیکن وہ ان کے کلچر، ان کے رہن سہن کے طریقہ کار، ان کا پہناوا، ان کی لینگویج کچھ ڈفرینٹ ہے. اور اوور آل اگر چترال کی ہم بات کریں تو وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کے طریقہ کار وہ الگ ہے. اگر بات کریں تو کیلاش کی خواتین ڈفرینٹ کپڑے پہنتے ہیں، اور ویسے جو نارمل چترال کی خواتین ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ کپڑے پہنتے ہیں. ان کی ڈریسنگ جو ہے، ان کی کلچرل ڈریس جو ہے وہ پھر الگ ہے. اب اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر وہ چیزیں ملیں گی جو وہاں کی خواتین کس طرح سے سلائی کڑھائی کا کام کرتے ہیں، کس باریکی سے چیزوں کو وہ بناتی ہیں، کیسے کھانا بناتی ہیں، کیا کیا مزیدار اور ذائقہ دار کھانے وہ بناتے ہیں، اور کون سے وہاں کے ڈشز جو ہیں وہ فیمس ہے. وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کے طریقہ کار کس طرح ہے، کس طرح سے اب بھی وہ جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں، یا کس طرح سے وہاں کے لوگوں کی شادی بیاہ کے رسومات ہوتے ہیں. جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کے دانت جب نکلتے ہیں، تب وہ ایک ایسی رسم وہاں پہ ادا کی جاتی ہے جو بہت قدیم دور میں وہ ادا کی جاتی تھی، وہ رسومات ادا کی جاتی تھی. لیکن اب جو ہے وہ بہت کم رہ گئے، کیونکہ لوگ پھر ماڈرنٹی کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو ہماری ثقافت کی کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں. اگر تو ہم ان کو اب بھی لے کر چلیں اور ان کو پریزرو رکھیں اور ان پہ جو ہے اب بھی ان کو ساتھ لے کر چلیں، تو وہ چیزیں جو ہے نو ڈاؤٹ وہ قدیم جو دور ہے اس کی بھی یاد دلاتی ہے، اور وہ آپ کے کلچر کو مزید خوبصورت بھی بناتے ہیں. اب یہ جو ویلوگ ہے اور یہ جو ایپیسوڈ وائز ہم اس کو سٹارٹ کریں گے، تو اس میں آپ کو چترال کے کھانے پینے، وہاں کے جو پھل جو وہاں کے ہوتے ہیں، فیمس فروٹس کیا ہیں، وہ وہاں کے لوگوں کے پہناوے کس طرح کے ہوتے ہیں، کپڑے کس طرح کے وہ پہنتے ہیں، خواتین خصوصاً کیا کردار ادا کرتی ہیں وہاں کی ثقافت کو محفوظ رکھنے کے لیے، کس طرح کے سلائی کڑھائی کا وہ کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہاں کے شادی بیاہ کے رسومات اور وہاں کے مختلف جو تہذیبی چیزیں بھی وہاں پہ پائی جاتی ہیں، وہ بھی ہم ان ویڈیوز میں اور اس جو ایپیسوڈ ہم اسٹارٹ کریں گے، چھوٹی چھوٹی ویلاگس ہوں گے، اور آپ سب کو امید کرتی ہوں کہ بہت زیادہ پسند آئیں گے. اور یہ کسی نے آپ کو نہیں دکھایا ہوگا، یہ بھی میرا یقین ہے کہ کسی نے آپ کو وہ ویڈیوز نہیں دکھائے ہوں گے جو میرے اس یوٹیوب میں اور ان ایپیسوڈ میں آپ کو ملیں گے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اب بہت کم رہ گئے ہیں، بہت کم رہ گئے ہیں. جیسے میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ بچوں کے جب دانت نکلتے ہیں تو ایک رسم ادا کی جاتی ہے، وہ بہت اب کم رہ گیا. لوگ مطلب بہت کم لوگ ہیں جو اب بھی اس کو وہاں پہ مناتے ہیں، وہاں پہ وہ لوگ اس کو ادا کرتے ہیں.
تو وہ چیزیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی، اور جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی اس ویڈیوز میں ان ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے، اور آپ کو بہت خوب پسند بھی آئے گا. اور جب بھی پھر اس دفعہ آپ چترال کا وزٹ کریں گے تو کیلاش کا ہی خیال نہیں آئے گا، بلکہ وہاں کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں بھی آپ جانا پسند کریں گے، ان تمام چیزوں کو بھی دیکھنا پسند کریں گے. میرا جو فرسٹ ویلاگ ہے اس میں آپ کو کیونکہ وہاں پہ چترال جو ہے وہ مشہور ہے اور فیمس اور بہت لکی ایک ہے کہ قدرت کی تمام جو چیزیں ہیں وہ وہاں پہ ہے. اور اگر وہ لوگ یہ بولیں فبی ای آلاء ربکما تکذبان، تو وہاں کے لوگ جو ہے پھر بھی یہ کم ہے کہ وہ بار بار یہی بات کریں، تو تب بھی جو ہے وہ کم ہے کہ وہاں پہ اللہ نے تمام چیزیں خوبصورتی سے لے کے ہر ایک چیز وہاں کے لوگوں کو عطا کی ہوئی ہے. تو وہاں کے لوگ بہت خوش قسمت میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہیں. تو اس ویڈیو میں آج کی جو ویلاگ ہے اس میں ایک چھوٹی سی ویلاگ ہے اور خوبصورت سی ویلاگ ہے، جہاں پہ میں آپ کے ساتھ جو اسٹارٹ کر رہی ہوں وہ فروٹس کے اوپر. ایک پھل ہے چھوٹا سا ہے جس کو اردو میں اسٹرابری کہتے ہیں، اور ہم اپنی لینگویج میں کھوار میں اس کو اٹھرو بولتے ہیں. اب میں جاننا یہ چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی لینگویج میں اس کو کیا کہا جاتا ہے، اور کن کن علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے، اور کب جو ہے کس سیزن میں یہ پکتا ہے، اور کس طرح کے اس کے ٹیسٹ وغیرہ کا بھی آپ بتائیں. کیونکہ یہ جو ویڈیو میں ہے یہ کھٹا بھی تھا اور تھوڑا سا میٹھا بھی تھا، اور دیکھنے میں جو خوبصورتی اس کی آئے گی وہ بھی آپ دیکھیں گے. تو آپ مجھے بتائیں گے کامنٹ کر کے کہ آپ لوگوں کی زبان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے، اور کس کس کو یہ پھل بہت پسند ہے. مجھ سمے کیونکہ مجھے تو یہ بہت پسند ہے، اس لیے میں نے فل ایک ڈبہ جو ہے وہ بھی اس کا پیک کیا ہوا تھا اپنے لیے. تو آپ لوگوں نے یہ ویلاگ دیکھنا ہے اور مجھے لازماً بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی لینگویج میں اس پھل کو کیا کہا جاتا ہے. تو بالکل میں نے آپ سب کو یہاں پہ یہ چیزیں بتا دی تھی کہ چترال کے حوالے سے ایپیسوڈ جو اسٹارٹ ہوگا جس میں آپ کو ڈفرینٹ جو ثقافتی چیزیں ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی. تو یہ اس وقت جو ایک خوبصورت سا منظر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ میرا گاؤں ہے چترال کا، ایک چھوٹا سا اور ایک خوبصورت سا گاؤں. میں پہنچی تو اس ٹائم پہ اسٹرابری جن کا میں نے ذکر آپ لوگوں کے ساتھ کیا تھا، اور میں نے آپ لوگوں سے پوچھا بھی تھا کہ آپ لوگوں کی زبان میں اس فروٹ کو کیا کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر زبان میں چیزیں کے نام مختلف ہوتے ہیں. سبزیوں کے نام بھی ہم مختلف لیتے ہیں، پھلوں کے نام ہو تو وہ بھی مختلف لیتے ہیں. اگر فلاورس کی بات کریں تو ان کے نام بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اردو میں کچھ بولتے ہیں تو انگریزی میں اگر بولتے ہیں تو کچھ بولتے ہیں. لیکن اگر ہم پاکستان کی ہی بات کریں تو پاکستان کے جتنے بھی علاقے ہیں، جتنے بھی صوبے ہیں، ان سب میں پھر چیزوں کے نام اور کلچر کے لحاظ سے، وہاں کے زبان کے لحاظ سے وہ ان چیزوں کے نام پھر مختلف ہوتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں چترال کی اور گلگت بلتستان کی، یا پھر کشمیر کی بھی بات کریں، سوات والی سائڈ جتنے بھی ناردرن ایریا سے ان کی ہم بات کریں، تو وہاں پہ کچھ چیزیں جو ثقافتی طور پہ ہیں وہ ملتی جلتی تو ہیں، لیکن پھر اس میں یہ آتا ہے کہ کچھ چیزیں تو چینج ہو ہی جاتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے نام جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور یہ میں نے بالکل ایک ڈبہ جو ہے وہ فل کیا تھا. میں نے یہ سوچا تھا کہ یار میں اس کو لے کے اسلام آباد واپس آؤں گی، لیکن یہ پھر راستے میں ہی خراب ہو گئے تھے، کیونکہ گرمی جو ہے وہ شدید تھی. زیادہ گرمی کی وجہ سے پھر یہ خراب ہو گئے تھے، کیونکہ یہ بہت نازک ہوتے ہیں گرمی کے لیے، تو گرمی میں جو ہے یہ خراب ہو جاتے ہیں. اور ویسے ہی اگر آپ دیکھیں تو گرین اور ریڈ کا ویسے ہی کمبینیشن بہت ایک خوبصورت کمبینیشن ہوتا ہے، ایک میچنگ جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. تو اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اسٹرابری کا کلر جو ہے وہ بالکل ریڈ ہے، لال لال کلر اس کا ہے، اور ساتھ جو گرینری ہے، ہریالی ہے، تو اس سے خوبصورت. یہ نہیں کہ صرف کھانے میں ہی آپ کو بہت مزے کا ذائقہ یہ دیتا ہے، لیکن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے آنکھوں کو بھی بھلی لگتی ہیں. اور ویسے بھی جو لوکیشن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو جگہ کی جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ویسے اگر شام کے ٹائم پہ آپ یہاں پہ بیٹھے، عموماً آپ لوگوں نے اگر گاؤں کہیں وزٹ کیا ہو تو گاؤں میں ایسے ہوتا ہے کہ شام کے ٹائم پہ یا صبح سویرے ویسے ہی ہر وقت ہی وہاں پہ ایک سکون کا ماحول ہوتا ہے، ایک خاموشی سی ہوتی ہے. صرف آپ کو نیچر وائس جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں، پرندوں کی چہچہاہٹ ہو، یا آبشار کے بہنے کے ہو، یا پانی کا شور ہو، اسی طرح کی آواز زیادہ تر آپ کو سننے کو ملتے ہیں. اور وہ بہت آپ کو ایک ریلیکس
वॉइस आपको मिलती है। ये मैं सारे जितने भी स्ट्रॉबेरीज़ थे, क्योंकि मैंने तकरीबन घंटे के बाद यहाँ से निकलना था, तो मैंने सारे जो है वो चुन लिए थे एक-एक करके जितने भी सही वाले पके थे, क्योंकि जब सही पकते हैं तो इस तरह से रेड और मैरून टाइप का इनका कलर हो जाता है। तो ये वैसे थे ये थोड़े से खट्टे और फिर मीठे। मेरी वीडियो तकरीबन यहाँ पे ख़त्म होने लगी है। तमाम जो डिटेल्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। हमारी लैंग्वेज में इस फल का नाम अच्छू है, हम इसको अच्छू बोलते हैं, और आप लोगों के लिए इलाकाई ज़ुबान में इसको क्या कहा जाता है वो मुझे आप कमेंट करके बताएँगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख़्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।